سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کچھ ایسی برائیوں کا ذکر ہے کہ جو ایک معاشرے کے اندر امن، سکون، اطمینان، اخوت، محبت، بھائی چارے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ سوشل ایتھکس کے حوالے سے یہ پوری سورہ مبارکہ بہت اہم ہے۔ بطور خاص جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی خاص برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ یہ برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب ان برائیوں کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لہٰذا ہمیں ان برائیوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہ کس قدر تباہ کن بیماریاں ہیں اور کس طرح یہ ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو آخری برائی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جس کو قرآن مجید غیبت سے تعبیر کرتا ہے، اس پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ غیبت کیا ہے اور اس کے اوپر قرآن و حدیث میں کیا وعید نازل ہوئی ہے، یعنی اس پہ کتنی سخت گرفت کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور کس طرح سے غیبت معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ اور باہمی احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں کون کون سی ایسی صورتیں ہیں، غیبت کی کون سی ایسی شکلیں ہیں جن میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ہم ان کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سو آج ہم کوشش کریں گے کہ غیبت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھیں اور پھر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد اور توفیق سے ہم غیبت سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 کے اندر اللہ فرماتا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہاں ایک اگزامپل دی گئی ہے کہ غیبت کی تباہ کاری کو اللہ رب العزت نے ایک اگزامپل سے سمجھایا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً کوئی سلیم الطبع انسان، کوئی عام انسان سوسائٹی کا، بے شک وہ پڑھا لکھا نہ ہی ہو، اس کو بھی مردہ جسم سے گھن آتی ہے۔ اس کو کھانا تو درکنار، اس کو ویسے ہی کوئی چیز مردار ہو تو سلیم الطبع انسان کی فطرت پہ وہ ویسے ہی بھاری اور بوجھ گزرتی ہے۔ تو جب ہم حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اندر غیبت کی تعریف بتائی گئی ہے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔ تو انا
رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل غیبہ، ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکر من المرء ما یکرہہ ان یسمع۔ قال یا رسول اللہ وَإِن كَانَ حَقًّا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت باطلا فذلك البہتان۔ یعنی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، مجھے غیبت کا مفہوم بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی شخص کو اس طرح سے یاد کرو، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرو، کسی کا ذکر، کسی کا تذکرہ اس انداز سے کرو کہ اگر وہ شخص اس بات کو سن لے تو اسے برا محسوس ہو، وہ اس کو برا جانے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تو جو برائی میں اس شخص کی کر رہا ہوں، جو اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ بات سچی ہو، یعنی جس برائی کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر واقعی وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تو پھر بھی میری بات غیبت کے زمرے میں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا قلت باطلا فذلک البہتان، کہ اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہے اور تم اس برائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کر رہے ہو تو یہ تب بھی غیبت کے زمرے میں آئے گی۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، جس چیز کو تم بیان کر رہے ہو، جس برائی کو تم بیان کر رہے ہو وہ اس شخص کے اندر اگر سرے سے ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں بلکہ غیبت سے بھی اگلا درجہ ہے، جسے بہتان کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں غیبت سے بچنے کے لیے اور اپنی زبان کو غیبت سے روکنے کے لیے صرف یہی ایک حدیث کافی ہے، اور ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات کے اندر صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کے اوپر نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کا ان کی غیر موجودگی کے اندر مذاق اڑاتے ہیں اور کتنے لوگوں کا ہم اشارے کنائے میں مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی تعریف کے مطابق ساری چیزیں غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ نے آسمانوں کی سیر کی، آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی، تو اس میں دوزخ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسی سخت سزا اور ایسا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور یہ دوسرے لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا المسلم علی المسلم حرام مالہ و عرضہ و دمہ،
کہ ایک مسلمان کی عزت سے کھیلنا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے، اور ایک مسلمان کا مال ناجائز طور پہ لینا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کی عزت کے اوپر، کسی کے کریکٹر کے اوپر اور کسی شخص کی طرف ایسی بات بھی منسوب نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہو، اور اگر یہ بات ہم اس کی پیٹھ کے پیچھے کریں گے، اگر یہ بات اس کے اندر موجود ہے، اگر اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تو پھر یہ غیبت کے زمرے میں آئے گی، اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر یہ بہتان کے زمرے میں آئے گی۔ اسی طریقے سے غیبت کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن سے گناہ ہوا تھا، اور اس گناہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں سنگسار کر دیا گیا، یعنی انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ اب جب انہیں سزائے موت دی گئی اور یہ شہید ہو گئے تو ان کے جنازے سے لوگ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو ڈھانپ دیا تھا، ان کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا خود ہی گناہ تسلیم کر لیا۔ ایک شخص نے یہ بات کی، تو بظاہر اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی برائی ہمیں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے ایک حقیقت کے مطابق بات کی کہ اگر ماعز اسلمی اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے نہ بتاتے تو ان کے گناہ کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن انہوں نے خود آ کے گناہ کا اقرار کر لیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ تو جب اس شخص نے یہ بات کی کہ اللہ نے ان کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا لیکن انہوں نے خود گناہ کا اقرار کر لیا، اب یہ بات ہوئی اور تھوڑا سا جب آگے گئے تو دیکھا ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی ہے، مردہ حالت کے اندر ایک گدھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے یہ بات کی تھی، ان میں سے ایک نے یہ بات کی تھی اور دوسرے نے یہ بات سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، اس کی لاش کو کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم مردار چیزیں نہیں کھاتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے ابھی ماعز اسلمی کی غیبت نہیں کی؟ کیا ابھی تم نے ان کے بارے میں یہ بات اس طرح سے نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ بات کرنا اس مردہ گدھے کے گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ یعنی حدیث کے اندر اتنی ڈگنیٹی اور ہیومن رسپیکٹ کو اتنا پروموٹ کیا گیا کہ اگر کسی شخص کے اندر برائی موجود ہے تو ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس برائی کو اس کی غیر موجودگی میں نہ تو کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس برائی کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم نے اس برائی کو ٹھیک کرنا ہے یا ہم خیر خواہی کی نیت رکھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر وہ برائی موجود ہے ہم اس برائی کا ذکر اسی سے کریں، اور اس سے جو ذکر کریں یا اس کے اندر جو خامی ہے وہ بتائیں، تو اس میں بھی ہماری نیت اس کو شرمندہ کرنے والی نہ ہو، ہماری نیت اس کی سیلف رسپیکٹ کو وائیولیٹ کرنے کی نہ ہو، بلکہ اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ انفارچونیٹلی
ہمارے معاشرے سے پردہ پوشی والا کلچر ختم ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کی تو ذہنیت، بلکہ اکثر لوگوں کی ذہنیت اس طرح کی بن چکی ہے، ہماری قوم کا مجموعی مزاج اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم بات شروع کرتے ہیں تو تنقید سے شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تو تنقید پہ ختم کرتے ہیں۔ یعنی ہم وہ زندگی کے یا ایک انسان کی شخصیت کے اندر اگر 1000 اچھی چیزیں ہیں، 1000 اس کے اندر کوالٹیز ہیں، ہم ان کوالٹیز کو چھوڑ کے وہ جو 1-2 برائیاں ہیں ہمیشہ ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہماری کسی کے ساتھ بنتی نہ ہو اور وہ بندہ فرشتوں والی خوبیاں بھی اپنے اندر پیدا کر لے، لیکن ہم اس کی ان 1-2 برائیوں پہ ہی ہمیشہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس کا مذاق اڑا سکیں۔ تو قرآن و حدیث میں غیبت کو انتہائی تباہ کن گناہ کہا گیا ہے۔ اس میں اگر ہم تھوڑا اپنے معاشرتی رویوں کا جائزہ لیں تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، اگر منع کیا جائے، اچھا یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ جتنا گناہ غیبت کرنے والے کو مل رہا ہوتا ہے اتنا ہی گناہ غیبت سننے والے کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، وہ نہ تو خود غیبت کیا کرتے تھے اور نہ ہی کبھی غیبت سنا کرتے تھے۔ اگر انہیں کوئی غیبت، ان کے سامنے کسی کی غیبت ہوتی تھی تو وہ فوراً اس کو روک دیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اکثر آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ بعض لوگ جب غیبت کرتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ یار فلاں بندے کے بارے میں تم یہ بات کر رہے ہو تو یہ تو اس کی غیبت ہے، ہمیں اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، میں سچ ہی بول رہا ہوں، اس کے اندر واقعی یہ برائی موجود ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی اس کے اندر جو برائی موجود ہے اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنا، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت اور کس چیز کا نام ہے؟ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر وہ برائی بھی موجود نہیں ہے اور ہم اس کے اندر وہ برائی کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ یا اس کے اندر یہ والی برائی ہے، تو پھر یہ غیبت نہیں رہے گی، یہ اس سے اگلے درجے میں داخل ہو جائے گی، جسے حدیث مبارکہ کے مطابق بہتان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس گناہ سے بہت کیئرفل اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، یہ میں صرف اس کے پیٹھ پیچھے نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر وہ میرے سامنے بھی آئے تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی بات اس بندے کے سامنے کہنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آپ کا اس سے پریکٹیکل ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ کوئی 3-4 مہینے پہلے ہم ایک ٹریننگ میں تھے، وہاں ہمارے دوست انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک استاذ ہیں، کالج کے پروفیسر ہیں، ان کے بارے میں پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کی غیبت سنتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ پورے علاقے میں، کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہاں مشہور ہے یہ بات۔ تو ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کسی کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو پروفیسر صاحب نے انہیں منع کیا کہ بھئی یہ غیبت آپ کو نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہی ہے تو آپ ان کے یہ سامنے کر لینا، اگر آپ کی اصلاح کی نیت ہے تو آپ کو یہ باتیں انہیں بتانی چاہیے، نہ کہ مجھے بتانی چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو ہم میں سے اکثر کرتے ہیں کہ میں کون سا اس سے ڈرتا ہوں، میں اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ تو ان پروفیسر صاحب نے اس بندے کو فون کیا اور بلا لیا اور سامنے بٹھا لیا کہ چلو ابھی جو تم بات کر رہے تھے ان کے سامنے کہہ دو، لیکن وہ اس کے لیے یہ بات کرنا سامنے مشکل ہو گئی۔ تو یہ اصل میں ہمارے ایموشنل ڈس آرڈرز ہیں، یہ ہمارا نفس ہمیں طرح طرح سے بہکا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بات میں اس کی پیٹھ کے پیچھے کر رہا ہوں یہ تو میں اس برائی اس کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارا نفس ہمیں یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سچ ہی تو بول رہا ہوں، اس کے اندر واقعی یہ برائی موجود ہے۔ تو ایک مسلمان کا کریکٹر، ایک مسلمان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے،
ایک مسلمان کے اندر جو ویلیوز ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، ایک مسلمان کا زندگی کا جو لائف سٹائل ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ بات کہیں فٹ نہیں بیٹھتی کہ وہ دوسرے لوگوں کی غیبت کرتا رہے۔ اور پھر اس کے اوپر اتنی زیادہ وعیدیں آئی ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی ہے، اس وقت تک یہ گناہ معاف بھی نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کچھ شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو غلام ہے وہ تھوڑا لیٹ اٹھتا ہے، وہ صبح اٹھنے میں ذرا تاخیر کر دیتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے پاس چلے آتے ہیں، اگر ہمیں کچھ کھانے کے لیے چیز مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مردہ گوشت تو تم کھا چکے ہو۔ یعنی اس غلام کے بارے میں صرف اتنی بات کہنا کہ وہ لیٹ اٹھتا ہے، یہ نبوت کا لیول آف ایکسیلنس چیک کریں آپ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو لوگ ہیں ان کا جو ایتھیکل لیول ہے اس کو ذرا چیک کریں کہ آپ نے اس بات کو بھی غیبت سے تعبیر کیا کہ تم نے جو اس کے بارے میں یوں بات کی ہے کہ وہ دیر سے اٹھتا ہے، یہ بات اگر اس کے سامنے کی جائے گی تو وہ اس کو بری محسوس ہوگی۔ سو جب ہمیں اتنا محتاط رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں تو ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ دن بھر میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا احتیاط شروع کر دیں اور تھوڑی سی غیبت سے بچنے کی پریکٹس شروع کر دیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں، جو اخوت کا رشتہ ہے، جو بھائی چارے کا رشتہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے، جو بہتر تعلقات کا رشتہ ہے، اس کو بھی ہم مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک تو ہم یہ کوشش کریں غیبت سے بچنے کی، جو علماء تجاویز دیتے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کم بولنے کی کوشش کریں، یعنی ہم یہ عادت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم صرف وہی بات کریں گے جب بات کرنا ضروری ہوگا، اور ہم فضول بولنے سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے کوئی خیر کی بات کرے، اور اگر وہ خیر کی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ اسے خاموش رہنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کمال نصیحت جو صرف 4-5 الفاظ ہیں لیکن وہ اتنے کمال ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان صرف 2 باتوں کو شامل کر لیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری گفتگو کے اندر، ہماری پرسنالٹی کے اندر اور ہماری اسپریچویلٹی کے اندر اتنی زیادہ امپروومنٹ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم خود اس پہ حیران رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو ایک نصیحت کی تھی، بہت ساری نصیحتیں ہیں، یہ نصیحت بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا علیک بحسن الخلق، علیک بحسن الخلق وطول الصمت، ابو ذر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو حسن خلق اختیار کرے، حسن اخلاق اختیار کر، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کر، نمبر 1، اور نمبر 2 وطول الصمت، اور لمبے لمبے خاموشی کے وقفے کیا کر، زیادہ دیر خاموش رہا کر، کیونکہ زبان جتنا زیادہ بولتی ہے وہ اتنے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے تو وہ اس کے دائیں بائیں حاضر باش فرشتے موجود ہیں جو نگران ہیں اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو نامہ اعمال کے اندر لکھ لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا خسارہ ہوگا
کیا نقصان ہوگا کہ قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں اور ان کے اندر غیبتوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، ان کے اندر لوگوں کی برائیوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، ان کے اندر لوگوں کے تجسس کے انبار لگے ہوئے ہوں، ان کے اندر لوگوں کے اوپر طعن و تشنیع کے انبار لگے ہوئے ہوں، اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ دن ایسا ہے کہ جب انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، تو اگر اس کے نامہ اعمال میں اتنا بڑا پلندہ ان گناہوں کا نکل آیا جن کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ سو اس کے لیے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم کم بولنے کی کوشش کریں اور زیادہ خاموش رہیں۔ نمبر 2، ہم یہ کوشش کریں کہ جب بھی ہم گیدرنگ میں بیٹھیں تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم غیر موجود بندے کے بارے میں بات نہیں کریں گے، یعنی جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اور بطور خاص ہم اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بات کریں گے تو اس کی تعریف کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کریں گے۔ اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے بھی تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اور اگر کسی کے اندر ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس میں ہمارا اس کو کریکٹ کرنے کا خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، نیک نیتی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم یوں کریں کہ کاش اس کے اندر یہ برائی نہ ہوتی اور اس کے اندر یہ والی اچھائی ڈیولپ ہو جاتی، تو ہم اس کی برائی کا صرف اسی سے ذکر کریں تاکہ وہ اپنی برائی کو دور کر لے۔ چوتھی چیز یہ کہ جب ہم مجلس کو برخاست کریں، یہ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی ہماری کوئی نشست ہو، انشاءاللہ ہم القادر میں بھی اس کو پریکٹس کرنے کی آج سے ہی کوشش کریں گے کہ مجلس برخاست کرنے کی ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، جسے کہتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تو ہم جب مجلس، ہم گیدرنگ میں ہیں، کوئی سٹنگ ہو رہی ہے، کوئی نشست ہے، کوئی میٹنگ ہے، تو اس میں سے جب اٹھیں تو جانے انجانے میں اگر گفتگو میں، اگر بولنے چالنے میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو اس دعا کی برکت سے وہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کوشش کریں کہ جن کی ہم غیبت کر چکے ہیں ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے ہم توبہ کریں کہ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ سو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے بارے میں ان سے استغفار کریں گے، ان کے لیے اللہ کے حضور ان کی گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس غیبت والے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ سو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق آج سے ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم غیبت جیسی لعنت سے، غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔